یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شأنہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرت راہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر سیدی سروراں حامی بے کساں غم گسار جہاں سید عالم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے، نفس و شیطان دے شر تو دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی ذوقار سامعین محتشم، اج دی اے بابرکت روحانی محفل چک نمبر 399 دی جامع مسجد دے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے۔ تیسری مرتبہ جناب دے گاؤں حاضری دا شرف حاصل ہویا۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر جنہ دوستہ نے اس محفل دامے درہمے قدم سخنے کسی بھی طرح تعاون فرمایا، اللہ رب العالمین انہاں دی اس دینی کاوش نو اپنی بارگاہ عالی اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ امام و خطیب مسجد حاضہ دی طرفوں میرے ذمہ جڑا موضوع لگایا گیا وہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے نالی چند معروضات جناب دے گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے مالک لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر خراج عقیدت پیش کر دیا فرماندن ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو غم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ عزیزان گرامی، آپ دے شیر دا نچوڑے ہے کہ کائنات دا مرز وجود آنا بھی مصطفیٰ دے نام دا صدقہ ہے، اور آئس کائنات دا قائم رہنا بھی مصطفیٰ دی ذات دا صدقہ ہے۔ موضوع دے بیان تو قبل ایک گل میلاد شریف دی محفل دے بارے، وہ جناب دے گوش گزار کر دینا، نیت اچھی ہوئے، رزق حلال ہوئے، غیر شرعی کوئی حرکت نہ ہوئے، ایسی محفل دا کرنا باعث اجر و ثواب بھی یہ ذریعہ مغفرت و نجات بھی۔ تین چار گلہ میں گیتی انہوں نے غور رکھنا ہے۔ رزق حلال ہوئے، نیت صاف ہوئے، تسنع ریاکاری نہ ہوئے، تیسرا غیر شرعی کوئی حرکت نہ ہوئے، انج دی نبی پاک دے میلاد دی محفل کیتی جائے، رب بھی راضی ہو جاندہ ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جاندہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان دے بہت بڑے محدث ہوئے، انہاں دے بیٹے شاہ ولی اللہ جنہاں نو دووی پارٹی اپنا سمجھ دی، بارڈروں پار آلے جیڑی پارٹی انہاں نو اپنا سمجھ دی، میں اس سے بزرگ دا حوالہ دیون لگا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فیوز الرحمن دے صفحہ نمبر 80 تے لکھ دیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم ہر سال ربیع الاول مصطفیٰ دے محفل میلاد کر دے سا، لنگر پکانا وسیع پیمانے تھے، محدثین نے آنا، علماء نے، بیاناتوں نے، آخر تے لنگر شریف تقسیم کر دیتا جاندہ سی۔ آپ فرماندے عرصہ تو میرے والد دا یہ معمول سی۔ ایک سال ایسا آیا، ربیع الاول دا مہینہ بھی آ گیا، لیکن میرے والد دے حالات تنگ سن، تنگ دستی سی، جیب اجازت نہیں سی دے دی۔ فرماندن میرے والد پریشان ہو گئے، اگے جی میں محبوب دا میلاد کردہ سا اور کھل کے خرچہ کردہ سا، اس دفعہ جیب اجازت نہیں دے رہی، کی کرا؟ فرمایا سوچ سوچ کے گارج سیر یا سوا سیر بھنے چڑے پیسن، میرے والد نے انہاں تے سورت فاتحہ پڑھ کے مصطفیٰ دے نام تے ونڈ چھٹے۔ فرمایا چلو اگے طرح نہ صحیح، بارگاہ رسالت حاضری تے ہو جاسی، لیکن پریشان رہے کہ جی میں اگے خرچ کردہ سا اونج نہیں کر سکیا۔ اس سے پریشانی دے اندر عشاء دی نماز ادا کی تھی، آنکھ لگی، آنکھ کا دی لگی، آنکھ لگی، قسمت دا ستارہ چمکیا، آمنہ دلال دی زیارت نصیب ہو گئی۔ شاہ عبد الرحیم نے دیکھیا رنگ برنگے کھانے پناہ پین، میں غریب دے ونڈے چنے حضور دے قریب پین، عرض کیتی لج بالا رنگ برنگے کھانے پناہ کیوں من، میں غریب دے ونڈے چنے قریب کیوں من۔ امام الانبیاء نے فرمایا عبد الرحیم اسا رنگ برنگے کھانے نہیں وے دے، بندے دی نیت نو ویکھنے ہیں۔
بندے دی نیت نو ویکھنے ہیں، کیونکہ ہر عمل دا دار و مدار نیت دے ہوتے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدا مون منایا تا ملدا بیٹا سسیاں ہو، جے رب ملدا جدیاں ستیاں تا ملدا تاندہ کھسیاں ہو، رب انہاں نو ملدا باہو نیتا جنا دیاں اچھیاں ہو۔ ہر عمل دا دار و مدار نیت دے، اور ایتھے بھی گل دس دیواں، خواب دے اندر نبی پاک دا آنا ایدیاں علماء نے 4 قسمہ لکھیاں، کنیاں؟ 4۔ پہلی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک مشکات شریف دی، امام الانبیاء نے فرمایا جن نے خواب وچ مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری شکل وچ نہیں آ سکتا۔ جن نے مینوں ویکھیا انہیں مینوں ہی ویکھیا، شیطان میری شکل وچ نہیں آ سکتا۔ دوسری بخاری دی حدیث ہے، دوسری قسم، تساں میرے خواب وچ آؤ، تسا میرے خواب جاؤ، تھانو پتہ نہیں، میں تھوڑے خواب جاؤں میں نو پتہ نہیں۔ کیا نبی پاک دے بارے بھی ہمیں ہوندہ ہے؟ نا، حضور جس دے خواب چاندن قصدن ارادتن رحم کرتے ہوئے، آپ نو پتہ ہوندہ ہے میں فلاں غلام دے خواب گیا۔ تیسری قسم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندن جس بندے نے مینوں خواب وچ ویکھیا او پوری زندگی وچ ایک نہ ایک داری جاگ دی اکھ نال بھی ویکھے گا، جاگ دی اکھ نال بھی ویکھے گا۔ شارح بخاری علامہ عینی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح کردیا فرماندن، آپ فرماندن نبی وعدہ یہ کیتا ہے جاگ دی اکھ نال ویکھے گا، یہ ضروری نہیں کہ اس جیندیاں ویکھے، فرمایا اگر زندگی اچ نام بھی ویکھ سکیا جدو جان نکل رہی ہو سی، ادھر جسم جو جان نکل رہی ہو سی، سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو سی۔ تو عزیزان گرامی جے مصطفیٰ نو خواب وچ ویکھیا ایک نہ ایک واری جاگ دی اکھ نال بھی ویکھے۔ چوتھی قسم، تسا مینوں خواب وچ کوئی چیز دیو، اکھ کلی خواب ختم، کول کچھ نہیں ہونا۔ میں تھانوں خواب وچ کچھ دیواں، اکھ کلی خواب ختم، کول کچھ نہیں ہونا، لیکن میرا محبوب جنوں جو خواب وچ دیوے او ختم نہیں ہوندا، اکھ کھل دی شے بندے دے کول ہوندی، او چیز بندے دے کول ہوندی۔ ایتھے میں ایک روایت سنا دینا، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، علامہ محدث طبری رحمت اللہ علیہ دی کتاب ہے، او دی جلد نمبر 3 چاپ نے صحیح سند دے نال اس روایت نو نقل کیتا ہے کہ حضرت مولا علی سرکار فرماندن میں ایک دن خواب ویکھیا، مؤذن نے فجر دی اذان دیتی ہے، میں اٹھیا وضو کیتا ہے، مسجد گیا، 2 ستا ادا کیتیاں، امام الانبیاء تشریف لے آئے، میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی ہے، جدو حضور نے نماز پڑھائی ہے فوراً تیزی نال جلدی نال آپ نے اپنا رخ مبارک
پچھا پھیر کے نمازیاں کر لے اور آپ سرکار دا اے معمول ظاہری زندگی وچ بھی سی کہ حضور جدوں بھی نماز پڑھاندے سن فوراً رخ پھیر کے جلدی نال نمازیاں وال کر لیندے سن۔ علماء فرماندے حضور جلدی کیوں پھر دے سن؟ اس وجہ تو کہ پیچھے مصطفیٰ دے دیوانے سن، انہاں نو اپنی دید تو زیادہ انتظار نہیں سن کرواندے، اس واسطے آپ اپنا رخ پھیر لیندے سن فوراً۔ حضرت مولا علی فرماندے نے میں خواب وچ ویکھ رہا حضور نے رخ پھیریا، تشریف فرمان ایک شخص آیا کھجوراں لے کے، انہیں لیا کے نبی پاک دے سامنے رکھ دیتیاں۔ حضور نے تو ایک کھجور اٹھائی، میں نے فرمایا علی میرے قریب آ۔ میں حضور دے قریب گیا، نبی پاک نے اپنے ہاتھ مبارک نال میرے منہ شریف وچ کھجور رکھیے۔ مولا علی سرکار فرماندے جدوں اے کھجور میں کھا دیے اتنی دیر نو مؤذن نے اذان دیتی ہے، میری اکھ کھل گئی پر کھجور دا ذائقہ میرے منہ وچ موجود سی۔ کھجور دا ذائقہ میرے منہ شریف وچ موجود سی۔ آپ فرماندے میں اٹھیا وضو کیتا مسجد ال گیا، سیدنا فاروق اعظم دا دور سی۔ یہ دا اچھا بولو کیونکہ عمر پاک وہ ہستی ہے، ہر صحابی مرید رسول ہے، عمر مرید رسول بھی ہے، مراد رسول بھی، خود محبوب نے منگیا ہے رب تو۔ حضرت عمر نے فرمایا نماز پڑھائی فجر دی، میں عمر دے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے اس سے طرح ہی نماز تو فارغ ہو کے اپنا رخ پھیریا تے نمازیاں کیتا ہے۔ اتنی دیر نو بندہ ایک کھجورا لے کے آ گیا۔ مولا علی فرماندے جدوں میں کھجوراں والا بندہ ویکھیا ہے ادھروں میرے ذہن چو خواب آ گیا، وہ انداز، وہ رنگ، اسی طرح انہیں لیا کہ حضور دے سامنے رکھ چھڑیاں۔ حضرت عمر نے ایک کھجور چکی، فرمایا علی میرے قریب آ۔ حضرت علی فرماندے میں حضرت عمر دے قریب گیا، آپ نے کھجور اٹھائی میرے منہ وچ رکھی ہے۔ میں کہا عمر ایک نال نہیں سرنا، ایک ہور دے۔ کہ حضرت عمر مسکرا کے فرمایا جے راتی نبی تو دوسری دیتی ہے تے میرے تو بھی لے لا۔ کوئی سمجھ آئی تو انہوں گل دی؟ اگر تینوں راتی نبی پاک نے دوسری کھجور دیتی ہے تے میرے تو بھی لے لا۔ ہن خواب کنے ویکھیا سی؟ حضرت عمر نو کہندا چھڈیا، بولو پا نہ پڑی تے باج مسیتے بڑی، اوندی جاندی شے کوئی نہیں تے بلک بدن لوکاں نو آدھے نہ ستاں نو دین دسنا ہے۔ او ہن سانو آ کے آکھن گے نبی کو یہ علم تھا وہ نہیں تھا، غیب اللہ کی صفت ہے۔ میں کہا چھلیا تو رسول کا علم تول لے، یہ مصطفیٰ کے غلام عمر کا علم ہے۔ خواب علی دیکھے جانتا عمر ہے، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ جدی خدمت صحبت اجبان نال عمر نو اتنا علم مل گیا ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام دی علم شان مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم آؤ تو آڈے نال چار پائی دے بندہ ستا ہوئے وہ کی ویدہ رہا تو انہوں پتہ ہوندہ ہے۔ حضرت علی تے اپنے گارج خواب پہ ویدہ صحابہ دا سپاہ بڑھنا سوکھا، صحابہ عقیدہ تو اڈے ابے نے رکھنا ہے، عقیدہ کے نے رکھنا صحابہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے سپاہی بھی ہیں، ہمارا عقیدہ بھی صدیق اکبر فاروق اعظم والا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہے، دوسرے ہاتھ میں مولا علی ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے۔ عطرت رسول اللہ کی، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ، یا بات، یا
نیت اللہ ہوئے، رزق حلال ہوئے، تے مڑ اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ ونڈے چنے بھی قبول ہو جاندے۔ توجہ ہے جی، غیر شرعی حرکت کوئی نہ ہو۔ آج کل اہل سنت کے خلاف سازشاں دا بازار گرم ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا تے گردش کر رہی، شاید تساں بھی ویکھی اسی، کوئی کنجری بنا سوار کے تے جلوس اچ بھائی نے ملتان دے علاقے چ تے او دے نالے آلے دوالے یا رسول اللہ دے نعرے پہ لگ دیں، تاثر دیتا جا رہا ہے کہ یہ اہل سنت کا کام ہے، دیکھو جی یہ میلادی کیا کر رہے ہیں۔ میں کیا بیچ مینو جننے اس کنجری دے آلے دوالے نظر آئے، بندے دا پتر ایک نظر نہیں آیا، سارے جاہل، بد عمل، بد کردار۔ میں کہا اے ظالمہ، مذہب کی دلیل جو حالا نہیں ہوتے، مذہب کی دلیل علماء ہوتے ہیں۔ میں اہل سنت کا ادنا خادم ہونے کے ناطے برملا اعلان کر رہا ہوں، وہ عورت جو بے پردہ بیٹھی تھی وہ بھی لعنتن ہے، جو اس کے آلے دوالے تھے وہ بھی بے غیرت ہیں۔ اہل سنت نبی کی شریعت کی نافرمانی کا نام نہیں، اہل سنت محمد کی شریعت کی تابعداری کا نام ہے۔ ساڈا اونا بے غیرتاں نال کوئی تعلق، جنہ جلوساں دے اندر کوئی بے حیائی کیتی ہے، اپنی بے حیائی دے ذمہ دار خود ہیں۔ ساڈے کسے عالم نے انہوں جائز نہیں تا لیاؤ کوئی ایک عالم دا فتوہ بھی تواڈے فلانے مولوی نے جائز آکھیا۔ ساڈے امام بریلوی دا فتوہ میں دینا، فتاوی رضویہ جلد نمبر 22، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پوچھا کہ حضور عورت نعت خوانی کر سکتی ہے لاؤڈ سپیکر وچ؟ آپ نے فرمایا جلو ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اور ساڈے امام تے گھروں آواز باہر نہیں جاون دی اجازت دیں دے، تے جڑی ٹھڈو آپ باہر آئی بیٹھی ہے کسی اور برادری دی اسی۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی دی حدیث ہے تفسیرات احمدیہ ملا جیون، حضور نے فرمایا عورت دوری ڈنڈا کٹے، جڑا وہ ڈنڈا ہے او دے کھڑک او دی آواز بھی گھر دی چار دیواری تو باہر نہ جاوے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ قرآن آدھا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، 22واں سپارہ سورہ احزاب، فرمایا اور تو آواز نو لچک دے کے نہ بولو، کیوں نرمی نال نہ بولو، ہو سکتا ہے سنن والا کسی فتنے دا شکار نہ ہو جاوے۔ اوہ میں نے یہ دس، عورت اذان پڑھ سکتی؟ اچھا بولو، پڑھ سکتی؟ کسی آنکھیں پڑھانی چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ اذان سناونی ہے مردن، آواز عورت دی پردہ ہے، شریعت نے او دیتے اذان رکھی ہی نہیں تاکہ ادھی آواز کسی غیر تک نہ جاوے۔ جیڑا رب اذان نہیں پڑھن دیندا او سپیکراں اُتے صلی اللہ کرن دی اجازت کون دے سی؟ لہذا ایسے جہالا کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا یہ مذہب ہے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمارے ائمہ اکابر کا فتویٰ وہ میں نے آپ کو سنا دیا، وہ یہی کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ تو عزیزان گرامی موضوع نو شروع کرا۔ قرآن مقدس دی ایک آیت کریمہ میں جناب دے سامنے تلاوت کی تھی، جس دے اندر اللہ رب العالمین نے
اپنے محبوب دی آمد دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 جلسے کیتے عالم ارواح وچ، ایک جلسہ اپنی توحید دا، دوسرا جلسہ مصطفیٰ دے میلاد دا۔ اپنا جدو توحید دا جلسہ کیتا ادو سارے دی روحاں نو سدیا، آما خاصا نبیاں رسولاں کتباں ولیاں غوثاں عبداللہ سب دیاں۔ خطاب رب نے کیتا، فرمایا الستو بربکم، دسو میں تواڈا رب ہاں یا نہیں؟ ساریاں روحاں موجود ہیں مگر خاموش ہیں۔ کیوں؟ رب نو جواب وہ دیندا جڑا پہلے رب دی معرفت رکھدا ہوندا، اللہ نو جاندا ہوندا، پہچاندا ہوندا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج فرماندے ہیں، قالوا بلا، ہاں تو ساڈا رب ہے، سب تو پہلے جس ہستی آکھیا ہے وہ تیرا تے میرا نبی سی۔ یہ عالم ارواح دی گل۔ دوسرا جلسہ اللہ نے کیتا اپنے نبی دے میلاد دا، او دے وچ نبیاں دی روحاں نو سدیا سو، رسولاں دی روحاں نو سدیا سو، خطاب آپ کیتا سو۔ ارشاد ربانی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبیو میرے نال عہد کرو، وعدہ کرو، یا اللہ کیڑی گل نہ فرمایا میں تانوں نبوت بھی دینا، حکمت بھی دینا، کتاباں بھی دینا، ہر شان عزت رفعت بلندی مقام عطا کرنا، لیکن اس گل دا وعدہ کرو ثم جاءکم رسول، جدو میرا رسول آ جاوے، جدو میرا محبوب آ جاوے، مصدق لما، وہ دی تصدیق کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اُدھتے ایمان لیونے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اُدھتے مدد کرنی ہے۔ میں اللہ دا قرآن پڑھے ہیں، 3 گلاں کیتیاں رب نبیاں نال۔ جدو میرا رسول آوے او دی تصدیق کرنی، توجہ ہے۔ دوسرا لَتُؤْمِنُنَّ، او دیتے ایمان لے ہونا ہے۔ تیسرا وَلَتَنْصُرُنَّ، او دی اچھا بولو، اچھا بولو، مدد کرنا۔ یہ مطلب ہے اللہ تو علاوہ بھی کوئی مدد کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی گا؟ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی مدد کرتا ہے۔ میں کہا جی ہی مدد کرتا ہے، تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَتَنْصُرُنَّ، میرے نبی دی مدد کرنی جے، میرے نبی دی مدد کرنی جے، میرے نبی دی مدد کرنی جے۔ اور پتہ چلیا سجنا ساریاں مدداں دا مالک اللہ ہے، پر اللہ کی دتی طاقت نال دے نبی دی مدد کرتے ہیں۔ تاں تو رب آکھے مدد کرنی جے۔ اچھا انہیں تھے جڑا نقطے دی گل لے سمجھانا چاہنا، رب گھلیا کدوں میں مصطفیٰ نے؟ آخر تے یا پہلے؟ آخر تے۔ جدو حضور تشریف لے آئے ظاہری زندگی وچ پہلے نبیاں جو کوئی موجود سی، اے پھر رب کی آکھیا ہے جدو میرا رسول آوے تصدیق کرنی جے، او دے ایمان لیانا جے، وَلَتَنْصُرُنَّ تے او دی مدد، او تے دنیا تو ٹر گئے۔ اللہ نو یہ پتہ سی بھی گلنا آخر تے،
نبی ادو دنیا تے انہاں تو پہلے جتنے نو کوئی بھی انہاں چو دنیا تے نہیں ہونا، انہیں آخر تے جانا ہے۔ تے پھر فرمایا سو والا تنصر اللہ، او دی مدد کرنی جی۔ اور پتہ چلیا نبی دنیا میں چوبے باوے قبر میں چوبے مدد موڑ بھی کرنا ہے۔ اونچا بولو مدد پھر بھی کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، تا کر کے جدو حضور معراج تے گئے کنیاں نمازاں ملیاں سن؟ اونچا بولو، جڑے پڑھ دے وہ بولو، پڑھنی چاہیے ساڑھے سنیت تو دل لین تھوڑے سے۔ کنیاں معاف ہوئیں؟ کنے چکر لگے؟ کن دے آکھن تے لگے؟ وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے نبی دی مدد کرنی جی۔ 9 چکر لگے 45 معاف، تے رب دی رحمت ویک فرمایا سونا 45 پڑھنے چ معاف کیتیاں، ثواب وچ نہیں۔ تیری امت پڑھ سی 5 ثواب 50 نہ دے سی۔ ہن تا بولو سبحان اللہ، پڑھ سو انشاءاللہ۔ موڑا کو انشاءاللہ، میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں نہ میں عادت ہے۔ کئی ساڑھے جناب ہاتھ ہاتھ چوک لو جنہیں حضور دا دیدار کرنا ہے۔ میں گل نہیں کر دوں کیونکہ آج تک مینوں نہیں ہویا، میں تو انہوں کی تو کروں۔ ایک عجیب تماشا چلیا ہے۔ میں کہا چلیا نبی دا دیدار کرنے واسطے ہاتھ نہیں کھڑے کرنے پہندے، کردار پیر مہر علی شاہ ورگا بناونا پہندا ہے۔ کرداراں تو ویلے ہیں، اے میں ہاتھ کڑی کری جانے دے اگنا دیدار کر، وہ بندے آلہ کام کرو۔ ہون اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی سونا میری امت 2 نہیں پڑھیاں، اے تے 50 ہے۔ میں چونکہ پہلے تو اڈے تو رہ گیا، میرا تجربہ ہے، تسی مہربانی فرماؤ تے کچھ کمی کروا۔ 9 چکر حضور گئے، 9ویں بار 10ویں باری پھر موسیٰ عرض کیتی سونے ایک باری اور تشریف لے جاؤ۔ میرے محبوب فرمایا اے کلیم ہون میں نو رب تو شرم ہوندی، میں ایک جگہ تے گل کر دیتی تے بعد ایک بندہ سی او میرے کو آ گیا، آدھا مولوی جی آج بڑا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں کہا جیو کی میں اکھے جے نبی نو علم غیب ہوندہ تے پہلے چکر تے 45 معاف کرا دینا، بار بار آمن جاون دی لوڑ کیڑی سی۔ میں کہا جی مسئلہ تو اس تو بھی اتنا حل ہو گیا کہ او کی، میں کہا رب عالم الغیب ہے اگے ہے، تو میں کہا اس 9 کیوں لوائے وہ پہلے چ معاف چکرنا۔ انہیں 9 کیوں لوائے وہ پہلے تو معاف کر دینا۔ اکھے جی موڑ اے تو مطلب کی بن سی؟ میں کہا تو قرآن نہیں پڑھیا جدو موسیٰ علیہ السلام عرض کیتی سی کالا ربی یارینی، یا اللہ میں نو اپنا دیدار کروا۔ رب فرمایا لن ترانی، تو میں نو نہیں ویکھ سکتا، تو میں نو نہیں ویکھ سکتا، ہاں ایک آنکھ ہے جڑی میں نو ویکھے گی، میں انہوں بنایا اپنا آئینہ، وہ میں نو ویکھے گا، تو بار بار انہوں ویکھی، وہ میں نو ویکھی، تو وہ دے وچوں جلوہ ذات خدا۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دیو گل پہ پوری کر دے جنہ اکھا نے او کیویں شعر ہے اسا او اکھا تک لیاں جنہ یار نو تکیا سی، جنہ اکھا دل بر ڈٹھا۔ تو عزیزان گرامی وہ اللہ تعالیٰ دے ہر کام میں حکمت راز ہوندا ہے۔ گل چل گئی ایک اور اعتراض دا جواب دے دے ماں، بڑا اہم سوال کر دیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، نبی نے کہا ڈھونڈو۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو ہار کو کیوں ڈھونڈایا جاتا؟ خود ہی بتا دیتے وہاں پڑا ہے، اٹھا لو۔ میں کیا جناب اے دس جڑے صحابہ لب دے رہے کیا انہاں بھی تیرے والا نتیجہ کڈیا سی؟
کیا صدیق اکبر نے آکھیا سی نبی کو علم نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں ڈھونڈو؟ نا او دے حکمت کی سی، صحابہ ہار لبن لگ گئے، نماز دا وقت ہو گیا، قریب پانی کوئی نہیں سی، صحابہ کی سونیاں وضو کی میں کریے، اللہ قرآن اتاریا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، فرمایا جے پانی نہ لبے پاک مٹی نہ تیمم کر لو۔ اور صحابہ نے آکھیا شکر آل صدیق دا جنہ دے ہار دے بدلے سانو اللہ تیمم دی دولت عطا فرما دیتا۔ اوتھے لیٹ رب آپ کروائیے، توجہ ہے، نبی خاموش ہوئن تے حکمت سی، جے نہ خاموش ہوندے نماز دا وقت نہ ہوندہ، نماز دا وقت نہ ہوندہ تے تیمم والی سہولت کی میں لب دی۔ نبی جتھے خاموش ہوئے اوتے حکمت ہوندی ہے، راز ہوندہ ہے، اوتھو جاہلہ طرح اے عقیدہ آخذ کر لینا کہ نبی جاندہ نہیں۔ میں کہا چھاڑے مولوی جدو حضور نے فرمایا تیمم کرو کئی اٹھ بیٹھے سن لینے، نبی فرمایا آؤ اس اونٹنی نو اٹھاؤ، اے دے تھلوں جڑی دھوڑ نکلے او دے نال تیمم کرو، یا اونٹنی اٹھائیے او دے تھلے ہار نکل آئے۔ اینے اٹھ بیٹھے سن، نبی اوہ کیوں اٹھوائی؟ جلے تھلے ہار سے دسے آئے میں جاننا ہاں، بولو بولو بولو، میں جاننا ہاں لیکن پابندہ اپنے رب دے آرڈر دا۔ تاں کر کے حضور علیہ السلام اگر ایسے طرح جتھے جتھے بندے نہ اعتراض ہے انہوں جدو کھولو گے اتھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہو سی، حکمت ہوئی۔ حضور سفر تے سن، مشکات دی حدیث ہے، ایک وادی چرام کرن لگ گیا، فرمایا بلال سے میرے اذان لے اٹھا دیں۔ جدو حضور دے تن مبارک تے سورج پہ ہے، نبی پاک بیدار ہوئے، فرمایا بلال تینوں آکھیا سی اٹھا دیں۔ عرض کی تی سونے جڑے رب توانو سمایا ہے انہیں میں نے بھی سما دیتا۔ انہیں تو یہ نتیجہ کٹ لینا کہ نبی نو پتہ نہیں سی، ستے رہے، اور میں کہا ظالمان نبی دی قضا کروا کے رب سانو قضاواں دے احکام دسیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اٹھو میرے صحابہ، نماز قضا کرنی ہے پر اس وادی وچ نہیں کرنی، کیوں میں شیطان دی وادی ہے، جتھے ایک نماز قضا ہوئے نبی اتھے نماز نہیں پڑھتا، کیوں فرمایا شیطان دی وادی ہے۔ اتھوں اگلی گل میں کرن لگا جتھے ایک نماز قضا ہوئے نبی انہوں شیطان دی وادی قرار دینا ہے۔ میں پوچھنا ملا جی جڑا ٹی وی کھاری شیطان دے تو اتھے جا کے قرآن کیوں پڑھنا ہوئے؟ اور ٹی وی تے سویرے قرآن ہوندہ ہے کوئی نہ، اچھا بولو کنے گھنٹے ہوندہ ہے، تو اس تو بعد کی ہوندہ ہے؟ بڑی تیز قوم ہے جی، چندہ دیجئے مسجد میں، شراب پیجئے ہوٹل میں، رب بھی ناراض نہ ہو شیطان بھی بیزار نہ ہو، صبح ایک ٹائم قرآن، اس تو بعد پھر جو جہان دی بے غیرتی شروع۔ ہن جیڑی قوم برائی دی ابتدا قرآن تو کر دی ہوئے، ایمان نال دسو شراب پیمن تو پہلے کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ چھڑے فقہا فرماتے ہیں کافر ہو گیا، کیوں؟ اس نے ایک حرام کام سے پہلے اللہ کا نام لیا۔ ہن ایک شراب حرام پیمن تو پہلے بسم اللہ پڑھے تو کافر ہو جاسی، تے 24 گھنٹے 23 گھنٹے بے غیرتی کفر جھوٹ بے پردگی بے حیائی شروع کرن تو پہلے جڑا ادھا سپارہ پڑھی کھلا ہوئے، اچھا بول پھس گئی جان شکنجے اندر، جو ویلن وچ گنا رو نو آکھ محمد بخشا، ہون رویں تو منن۔
میرے کو آ گیا 92 نیوز والے، وہ تو میں چیچا وطنی سا، آدھن حضرت جی اس رمضان میں آپ اپنا ایک پروگرام ریکارڈ کروائیں، ہم اس کو ٹی وی پہ چلائیں گے۔ میں کہا جی موضوع میری مرضی دا اسی، کہ جی وہ کہڑا، میں کہا میں پہلے یہ دسنا ہے بھی جیڑیاں ٹی وی تے آ کے خبراں دینیاں نے بے غیرت ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آدھا نہیں جی پھر یہ تو چلن کسی نے دینا تھا۔ میں کہ مڑ ماما دین دا لبادہ کیوں اڑیا ہے، پھر اپنی بے غیرتی کرو جڑی کرتے ہو، دین نو کیوں لے ہوندے ہو بیچ، دین کا لبادہ اڑتے ہو۔ ٹی وی پہ آنے والا نہ نبی کے دین کا عالم ہے، وہ حکومت کا ٹاؤٹ ہے، جو حکومت کہتی ہے وہی دین بیان کرتا ہے۔ محمد کے دین کا عالم حکومت کے اشارے پہ نہیں بلکہ نبی کے دین کے مطابق چلتا ہے۔ نبی کے دین کا عالم شخصیت دیکھ کر نہیں، محمد کی شریعت دیکھ کر بولتا ہے۔ شریعت دیکھ کے بولتا ہے، شخصیت دیکھ کے نہیں بولتا۔ اکئی جی میں ساڑھے مبلغ یورپ لکھے ہوندہ نانا، مبلغ یورپ، یہ جو یورپ میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں۔ میں کہا مولوی جی نبی دی حدیث ہے جب تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت تو زبان سے روکو، نہیں طاقت تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، دل میں برا جانو اور الگ ہو جاؤ۔ حدیث ہے آدھا ہے۔ میں کہ عالم ہوندہ زبان نہ روکن والا، تسا جاندے ہو یورپ تبلیغ کرن، جدو ایئرپورٹ تے جانا ہے بے پردہ عورتاں تا اٹھائیں، تبلیغ تا فرض اتھے ہو گئی۔ اچھا بولو تبلیغ فرض کدی کیتی کسے؟ اے میں بڑی پرانی گل ہے، وہ دیپال اکاڑے شہر چ دیپال پور چوک، اتھے نا گلہ رکھ کے کھڑے 5-7 مولوی، کشمیر میں مسلمانوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، چندہ دیجئے چندہ دیجئے، وہاں جہاد کرنا ہے۔ میں ہولی جا کول وہاں گیا، میں کہا جی السلام علیکم، آدن جی وعلیکم السلام۔ میں کہا جی ایک کی پہ کر دیو اگر یہ تو گلے مولوی جی ستے پہ ہو، عزتیں برباد ہو گئیں، لٹی گئیں، مر گئے، جہاد کرنا ہے۔ میں کہا جی جہاد کرنا ہے؟ ادھا میں کہا سامنے سکتا پانا دے کھوکھن انڈیا دیاں ہندوان دیاں فلمہ چل دیاں پہیاں ساڑھے گھارج، آؤ چلیو۔ آؤ چلیے، میں کہا جہاد کریے، انہوں تو پہلے روکیے، تو ایتھے لڑائی پہنے آیا؟ ہم میں کہنا مراد دا مراد گدڑا گھروں تو ہندو دی فلم بند نہیں کرا سکتا، اتھے جا کے انڈیا دی فوج نہ لڑے گا، ڈرامے بازا یہ ڈرامہ ہے، کوئی جہاد نہیں ہے۔ اے تو ستا ہندو ماریا، آپ گنہ ٹاپ کے ادھر آ گئے، او مگرو خنزیر اٹھ دیں، ہزار دی عزت لوٹ لیں دیں۔ یہ فساد کرنے والے لوگ ہیں، جہاد کرنے والے نہیں، کیونکہ مجاہد وہ نہیں ہوتا جیسے ہی مجاہد بنے گھر پہ 1 to 5 اور کالی رنگ کی پجارو آ جائے۔ مجاہد وہ ہوتا ہے یا غازی بن کے واپس آتا ہے یا شہید ہو کر واپس آتا ہے۔ اپنے مفاد واسطے جی میں کسی دل کی دین نمبر اڑ گیا، یہ دین نہیں ہے، یہ جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کر رہا ہے۔ تا کر کے میں نے کہا عورتاں دا درباراں تے جانا جائز نہیں۔ میں کہا جی صرف درباراں تے جانا جائز نہیں یا بازاراں میں جانا بھی جائز نہیں؟ کہ جی نہیں اتھے بھی جائز نہیں تھا۔ میں کہا اتھے کیوں نہیں بولنے؟ او مڑ مولوی جی اتھے بولیے تو اتھے مڑ ساڑیاں دیاں بھی جاندیاں، ساڑی تبلیغ کے نے سننی، درباراں دا نا تاں لینے بھی اتھے ساڑیاں نہیں جاندیاں، سنیاں دیاں جاندیاں، تے او پرلیاں دے خلاف پہ بولنے ہیں، اتھے ساڑی قوم خوش ہونے۔ تا کر کے در دیپال پور میں ایک پنڈ مہمان گیا تو مولوی صاحب سے میرے سپیکر چھاڑ کر تو بیٹھ گیا جناب، جنہ دی مزارہ تو جاندیاں دربار جاندیاں بغیرت بے ضمیر فلانے فلانے فلانے، او میں جنہ دے گھر سی میں کوئی نو روکنا والا کوئی نہیں، انہاں کدی ساری ہوا برادری 5.5-7 گھر نہ سا کدی پنگا ہی نہیں لیا، بنا جو مرضی کردن کری جاؤں۔ میں پگڑی لائی چاہ ٹوپی رکھی چاہ، میں مسجد چلا گیا، میں کہا السلام علیکم،
مولوی صاحب نے جھوک کے گوڑے میں ہاتھ لا کے ملے. میں کہا جی جناب کو صبح بیان سنا ہے, ایمان اور روح تازہ ہو گئی ہے, آپ یہ بتائیں عورت بازار میں جا سکتی ہے؟ آدھا نہیں. میں کہا یونیورسٹی میں؟ آدھا نہیں. میں کہا جی پیو دا نا مولوی سویرے مسئلہ پورا بیان کرنا ہی. انہوں میں چاہ دیتا جی, بیٹھ گیا سویرے, نہ بازار جاوے نہ مزار جاوے نہ یونیورسٹی جاوے نہ دفتر جاوے, جڑے گھر دن بے ضمیر ہیں. اگلے سال میں گیا تو سپیکر بند. میں کہو مولوی کی دیا کہ وہ تو پچھلے سال بانڈ لاد گیا. اچھا بولو سبحان اللہ. او دی برادری انہوں کیا پہلے بلندہ تھے دنیا دے خلاف, ہون گوڑا ساڑھے انہوں سدھا کر دیتا ہی. علامہ اقبال ہی گل کی تھی, آدھا شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکماء بھی, خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ. مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کا مگر ایک, ہر ایک ہے گو شرح معانی میں یگانہ. بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دے رمے آہو, باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ. کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند, تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ. میں کہا پترہ تو تبلیغ کی کرنی ہے, ایک فرید دا غلام علال للان تبلیغ پہ کرتا ہے. نہ کسی دا ڈر دے نہ کسی تو لے کے کھانے آ, کوئی سدے بالکل سدے نہ سدے کائی شہ نہ دے وے. آپ دی جلی رکھاں گے موڑے تے گھر. آپ تک کہنا مکے ہویا بھی جڑا مڈارو سے مگر اٹھینے نہیں. بولو بولو بولو. وہ جڑے مولوی 50 لے کے آنا ہے انہیں خاک سچی گل کرنی, انہیں پتا جے کیتی تے نہ چلے, نالے پیسے لینا نالے ساڑی بیستی کرنا ہے. وہ تاں بیچارے موڑ دب دب کے جتھے دل کرے اتھے این موڑ موڑ. او یہودیاں دے مولویاں لکھا اے ساڑھے تو ہونا نہیں. کیوں؟ میں منگتا تیبہ دے والی دا, میں نو قطن نکامی نہیں ہوندی. اے خوشامت دنیا داران دی, میں تو صبح تے شامی نہیں ہوندی. میں کھاواں اپنے آقا دا, ونجگاواں جا کے غیران دا. اے سموتے مٹی آونی ہے, میں تو نمک حرامی نہیں ہوندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تشہید بلاد النبی, محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. یا فرید, فرید, یا فرید. والا تنصرن, میرے نبی دی مدد کر. او مدد ہوئی تو ساڑیاں 45 جیڑا آدھا ہے نبیاں دی مدد جائز نہیں, میں اکثر لڑائی کرنی نہیں, چپ کر کے پوریاں 50 پڑھ. بولو بولو بولو. 50 پڑھ تین لگے پتا بیگم آکے مولوی جی آٹا اپنا جا نماز دا ٹائم ہویا کھڑا, نہ چونڈ چھٹے نہ آٹا لیا میں. توجہ ہے یہ جڑیاں 45 معاف ہوئی ہیں نا بھی نبی دا صدقہ ہے. بولو بولو بولو. عزیزہ نگرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن, اور ایمان نہیں لینا میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے. ان ذکر ملاد نبی دی آمد دا تذکرہ خدا اللہ رب العالمین کر رہے ہیں, نبیوں نے مجمع وچ کر رہے ہیں. ہر نبی جڑا رب آکھیا سی لا تؤمنن به, ایمان لے آنا ہے ہر نبی آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی میرے نبی دا منادی بن کے آیا. میرے نبی دیاں بشارتاں دیندے گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو رب دا گھر کعبہ تعمیر کی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میرا گھر بنائے, میرے کل مانگ جو منگنا چاہنا ہے اجرت لے لا, مزدوری لے لاؤ. عرض کی تھی یا اللہ کی منگا, نبی بنائے امام بنائے, ہر شان مقام دیتی ہے. ممی نبی میرا پتر بھی نبی, انہیاں شانہ مقام دیتے نہیں. کیڑی کمی ہے جڑی منگا؟ فرمایا نا منگنا تیرا کام ہے, عطا کرنا میرا کام ہے. اور ابراہیم نے ادھو کی منگیا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. عرض کی تھی یا اللہ اگر میں نے کچھ دینا چاہنا ہے ہو جڑا آخری نبی تو دنیا تے پیدا کرنا وے, وَمِن ذُرِّيَّتِنَا, انہوں میری امت میری اولاد وچ پیدا فرما دے گی.
اجے نبی پیدا نہیں ہوئے، حضور پیدا، ابراہیم میلاد پہ بیان کرتا ہے، یا اللہ بھیج دے نبی دی آمد دے چرچے نو تے میلاد آکھ دن، اے تے ابراہیم نبی پہ کرنا ہے، یا اللہ بھیج دے میری اولاد وچ تاکہ میری مقام نو ہور بلندی ملے، میں تیرے محبوب دا جدے آلہ بنا، نسبت محبوب نال میری ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخری جڑا خطبہ دیتا، جلسہ کر کے دیتا، اپنے امتی کٹھے کیتے، کٹھے کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا میں جا رہا ہوں تو انہوں خوشخبری دینا، میں جا رہا میرے تو بعد جڑا آ رہا ہے او دا نام احمد ہے، میں جا رہا میرے تو بعد جڑا آ رہا ہے او دا نام، میں کیا مولوی جی میلاد تے تینوں کادی دلیل دے ماں، عیسیٰ علیہ السلام مجمع کٹھا کر کے خود خطاب کیتا، ان نے آکھیا سی آ رہا ہے، اسی آنے وہ آ گیا ہے، توجہ ہے، انہاں فرمایا سی آ رہا ہے، اسا آنے آ گیا ہے، اور میلاد کے نوازی تاں کر کے میرے پاک نبی نے اپنا میلاد خود بیان کیتا، مسند احمد بن حنبل دی روایت، حضور نے فرمایا میں ابراہیم نبی دی دعا ماں عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت تے اپنی ماں آمنہ دا خواب، او خواب کی سی اپنی کتاب دا حوالہ دے ماں، ہو سکتا دعا کہ نہیں مندا، اڑن دی کیڑی گل ہوندی، اڑ جاندے بندے، میں کہا چلو جی میں اپنی دا نہیں دیندا، تہاڈی کتاب دا دینا، کتاب دا نام ہے شمامت الانبیاء، لکھن والا مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی، غیر مقلد، کتاب نہ ہوئے میں مجرم، بچ گل لکھی نہ ہوئے تاوی مجرم، کتاب بھی تھوڑی ہوئے، لکھن والا بھی تھوڑا ہوئے، چھاپن والا مکتبہ بھی تھوڑا ہوئے، اے نہ کھانگا مولوی جی میری نہ من اپنے ابا جی دی من، یہ جملہ غلط نہیں، عالم باپ ہوندہ، بولو استاد نو کیا دے ہو، عالم بھی باپ ہوندہ، میں اس نقطہ نظر نہ لگ گیا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی آتا ہے خارج منی نور، اما منا کولو ایک نور ظاہر ہویا، جڑے نال اما منا نے مکے وچ اپنے گھر دے اندر پیا ملک شام دے محلات نو ویکھیا وے، اما پئی اپنے کمرے وچ، نور ظاہر ہویا، پردے اٹھ گئے، حجاب اٹھ گئے، نبی دے نور دی برکت نال مائی آمنہ دی اکھاں دا کمالے بنے، ہزارہ میل دور ملک شام دے محل مکے وچ پیا ویکھ دیے محمد دی نظر دا عالم کیو سی، نبی پاک دی نظر دا عالم کون ہو کیا ہوگا، یہ تو والدہ پاک دی شان ہے، اے او خواب ہے جڑا حضور فرمایا میں ابراہیم دی دعا، عیسیٰ نبی دی بشارت تے اپنی ماں آمنہ دا خواب ہے۔ عزیزان گرامی جس رات امام الانبیاء پیدا ہوئے، الوفا محدث ابن جوزی دی
البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی انہاں ساریاں لکھیا ہے جس رات نبی پیدا ہوئے مشرق والے جانور مغرب وال دوڑے، مغرب والے مشرق وال دوڑے، ایک دوے نو مل کے آگن تو انو مبارک ہوئے اللہ دا محبوب آگے آوے۔ سرکار کی آمد، مدنے کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ حیدری۔ جانور ایک دوے نو مبارکہ دے رہے ہیں، جانور مبارکہ دے رہے ہیں، پر ایک بندہ رو رہا سی انہوں ابلیس آکھ دے رہے ہیں۔ ابن کثیر آدھا جڑے دن حضور پیدا ہوئے ابلیس رویا ہے، چیخیا ہے، چلایا ہے، تاں کر کے ساڑھے کسی عالم نے آکیا نثار تیری چہل پہل پر حیران روندے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تین یا 4 سال پرانی گل ہے، چیچا وطنی دے نال اڈا غازی آباد، او دے نال ایک چک 73 ربیع الاول تو ایک دن پہلے ساڑھے سنی نوجوانہ نے فلیکس لائی آمد رسول دے حوالے نہ، کسے نو پچے نہ، انہیں راتی چڑھ کے لال ہے، جدو لیندہ سی پیا کسے چھوڑ دی نظر پئی انہیں موبائل اچھ ویڈیو بنا لی، چور جو پھڑی نہ سی، جدو ویڈیو بن گئی ساڑھے تک گل آئی علماء دا کٹ ہو گیا۔ اسا ایسا چنو 1 گھنٹے دا ٹائم دیتا بھی گھنٹے اگر بندہ گرفتار کر لیں گا ٹھیک، نہیں تو پھر اسا اگلا کام جان نہیں۔ او خیر انہیں فوراً ایکشن لیا، بندہ گرفتار کر لیا، انہوں نے مولوی بھی آ گیا، او پھر انہوں منتاں تر لیا، سانو آپ بڑی خوشی ہے حضور دے آمد، سانو بڑی خود خوشی ہے، منتاں کر لیں بھی ساڑھی کی میں ان چون چھوٹے پھاس چکے ہیں۔ ایسا چونوں اساں کہ بھی چلو منتاں کرتے پہن شرطے بھی جی میں لائے نہیں اومیں لا دیں، ساڑھی کوئی لڑائی نہیں۔ انہاں کہا ٹھیک ہے جی اسی میاں، انہاں دا مولوی آتا میں میاں کول کھلو کے لما مانگا، ڈنڈا پیر ہے بگڑیاں تگڑیاں نے، ایسا کہا ٹھیک ہے جی کلواؤ۔ ویسے پھر ایسا چاہ کہ یار گل تو تواڈی موقعی پر میں نے ایک جواب تو دیو، میں تو دنیا دار بندہ، انہاں فلیکسا نے تو تکلیف کی دیتی، نہ تواڈے خلاف جلسہ ہے، نہ تواڈے نام لے کے اتے گالاں کڈی ہوئی ہیں، حضور دا نام لکھیا ہے، تے کلمہ تو سمی پڑھ دے ہو، تکلیف کا دیو، آکے نہیں جی وہ دے اتے نا ساڑھے خلاف شیر لکھیا ہے، انہوں نے کہا او کہڑے، کیا لکھیا نہیں کرا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو کچھ قسم خدا دی ایسا تو ہاس ہاس کے لمحہ گیا، کہا نا مراد منہ ابلیس بڑے کھڑے۔ ایسا مڑ اتھے وہ روایت پیش کی تھی کہ بھائی ساڑھا نکتہ نظر اے نہ دا نہیں، ایسا تا جڑی روایت لکھی ہوئی ہے کہ حضور دے پیدا ہومن تے ابلیس رویا ہے، اے او دا شہر ہے، انہوں نے پتہ نہیں کہ بنی۔ عزیزہ نگرامی ڈنگر ایک دوے نو مبارکہ دے رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اپنی ولادت ہوئی ہے 61 سالی دا دور سی، فصلیں تباہ و برباد ہوئیاں سن پئیاں، یا امام الانبیاء دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، ہر پاسے ہریالی ہریالی آ گئی، کبھی مجنوں بن کے پھرا کو صحرا، کبھی لیلا دل ربا بن کے آیا، کبھی شکل عیسیٰ کبھی شکل موسیٰ، کبھی یوسف مہلکہ بن کے آیا، بڑے گل کھلے تھے مگر اس چمن میں آئی بہار،
پر جب مصطفیٰ بن کے آیا، یہاں میرے محبوب نے قدم رکھیا، ہریالی ہریالی آ گئی۔ عزیزان گرامی، حضرت اماں آمنہ آپ فرمانیاں نے جس رات میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، میرے کمرے دے اندر 4 بیبیاں آ گئیاں، خوبصورت لمبے قد 4 بیبیاں آ گئیاں۔ میں ایک کو پوچھیا بی بی تیرا کی نام ہے؟ انہیں آکھیا میرا نام حوا ہے، آدم علیہ السلام دی بیویاں، کائنات انسانیت دی ماں۔ دوسرے نے پوچھیا بی بی تیرا کی نام ہے؟ انہیں آکھیا میرا نام آسیہ ہے، امرات فرعون دی بیویاں۔ تیسرے نے پوچھیا بی بی تیرا کی نام ہے؟ انہیں آکھیا میرا نام حضرت حاجرہ ہے، ابراہیم نبی دی بیوی، اسماعیل نبی دی ماں۔ چوتھی نے پوچھیا بی بی تیرا کی نام ہے؟ فرمایا میرا نام مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماں۔ اوہ سجنا، اللہ رب العالمین دے 1.25 لاکھ نبی رسول ہیں، انہاں دیاں ماما بھی ہیں، ہمشیراواں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ اللہ چاہتا تے انہاں بھی جو کسی نو بھیج دیندا، صرف 4 محمد دی دائیاں کیوں بن کے آئیاں؟ میں نو تے یوں سمجھ آئیے، حضرت آدم علیہ السلام تو اما حوا نو 450 سال جدا رکھیا۔ مائی حوا روندی رہی، عرض کر دیا یا اللہ ہن جدائی برداشت نہیں ہوندی۔ فرمایا صبر کر، امتحان لے رہا، امتحان پاس کرنا بڑا بڑا انعام دے گا۔ حضرت حاجرہ نو حضرت ابراہیم نے بیابان جنگل چھوڑیا، چرند پرند بھی نظر نہیں آندا، انسان دے انسان رہ گئے۔ حضرت حاجرہ نے عرض کی تھی یا اللہ ایتھے انسان دے کی چرند پرند بھی نظر نہیں پہ آندا۔ فرمایا صبر کر، امتحان لے رہے ہو، امتحان پاس کرنا بڑا بڑا انعام دے گا۔ حضرت مریم نو بن بیاہی اللہ بیٹا دے دیتا، عرض کی تھی یا اللہ کواریاں دھیاں دے گھر اولاد نہیں ہوندی، لوگ تانے مارن گے، دنیا جین نہیں دے گی۔ فرمایا صبر کر، امتحان لے رہا، امتحان پاس کرنا بڑا بڑا انعام دے گا۔ حضرت آسیہ نو فرعون تتیاں ریتاں دے لٹایا، پیراں وچ میکھاں ٹھوکیاں، ظلماں دی انتہا کی تھی، عرض کی تھی یا اللہ فرعون بڑا ظلم پیا کر دے۔ فرمایا صبر کر، امتحان لے رہے ہو، امتحان پاس کرنا بڑا بڑا انعام دے گا۔ آج میرا محبوب دنیا تے آ رہا ہے، اجے ماں تو علاوہ کسے نہیں ویکھیا، سب تو پہلے تانوں دیدار عطا کر کے انعام عطا پیا کرنا وا۔ سب تو پہلے نہ چوں بیبیاں نو دیدار کر۔ عزیزان گرامی، حضرت حضور علیہ السلام جدو پیدا ہوئے نا، جس رات پیدا ہوئے نا، کسرا بادشاہ دے محل دے 14 کنگرے ڈگے، کنے؟ ایک گل تو آگے بھی سنی ہو سی، لیکن جیڑا میں نقطہ دینا چاہنا وہ انشاءاللہ میرے تو سن سو۔ ایران اچ محل نشیر دا، نشیر مانا مکے چ محبوب پیدا ہویا ہے، راہ وچ کئی سینکڑیاں میلاں دا سفر ہے، کسے دی کچی کند نہیں ڈگی، بادشاہ دا محل ڈگا ہے، کسے غریب دی کچی کند، کنیاں کچیاں کند آئیاں سن، ڈگی ہے، محل ڈگا ہے۔ نبی جس گھارج پیدا ہویا ہے وہ کچا ہے، نبی جس گھارج پیدا ہوئے وہ کچا ہے، کچے مکان اچ پیدا ہو کے پکے نو ڈیگ دے پہ، توجہ ہے۔ میں نے کہا تھا جی بادشاہ نو کچھ نہ کھو، میں کہا میرا نبی تے پیدا ہوندے بادشاہ دی دھوڑ کٹی، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضور نے بادشاہ دے محل نو دیکھ کے دسے ہے دنیا والو میں آئے ہی ظالم بادشاہ مدے گرے بانا نو ہاتھ پاما، توجہ ہے، بولو۔ کچے مکان اچ پیدا ہوئے،
پکا ڈگ گیا. ساری زندگی حضور کچے تے رہے, پکے نو پسند نہیں کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک تو قمیص مبارک اتری پئی سی, کھجور دی چٹائی تے آرام پہ کردے سن. اس چٹائی دے نشان نورانی جسم وچ پیوست سن. حضرت عمر پاک آئے تے ویکھیا تے رو پے. حضور فرمایا عمر روندا کیوں گے؟ عرض کیتی سونا او کیسر کسرا ظالم پلیت لانتی او محلہ میں تے گدیاں تے آرام پہ کر دیں, تو لولاک دا وارث, تیرے عرشاں تے قدم لگن تے چٹائی تے تواڈی اس حالت تو رو پیا. حضور نے فرمایا عمر رو نا, انہاں دنیا پسند کیتی ہے, میں محمد آخرت پسند کیتی ہے. حضور فرمایا میں آخرت پسند کیتی ہے. اور جنی دیر مکان کچے سن بندے پکے سن. بول 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 بول. ہون مکان پکن بندے کچے, جیڑا لاوے گلی وہ دے نال ٹر چل. اندر نہیں مولوی جی, اڑو تم ادھر کو, چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. میں کیا ہوا دے مگر اڑنا گلیاں دے شاپران دا کام میں توجہ ہے. اروڑی دے شاپر اڑ دینا جدھر ہوا دے روکھو گے. کدھی بندہ بھی اڑتا ہوئے کیا نا ہوا نال. اور میں کہ ہوا کے ساتھ چلنا شاپروں کا کام ہے. مومن زمانے کے ساتھ نہیں, حسین کے نانے کے ساتھ چلتا ہے. نبی پاک نے کچے مکانہ نو پسند کیتا ہے, کچے بچ رہے, اور فرمایا میرے امتیو کچیاں چرے آجے, محل تو انو جنت دے سا, محل جنت دے سا. ایک مولوی صاحب ہیں تو بڑی تقریر کر دینو, حضور کی سادگی یہ ہے, حضور کی سادگی وہ ہے, حضور یہ کھاتے تھے, حضور وہ کھاتے تھے. تے بزرگاں دی تقریر ایک بندے سنی تے بعد جو آکھے پیا کہ مولوی صاحب جدو تقریر کی تھی تے بعد میں مولوی نے ویکھیا تے 7 رنگ دے کھانے تے آکھے او بھی دیو او بھی کہ سارے کو رکھ لیتے. میں کہا جی یہ سادگی تے عمل ہو رہے. ممبر پہ بیٹھ کے کہنا سادگی, تے پھر جے کوئی سلام لین لگے تے گڈی دا بوہ ہی بند کر لینا, تے سارا تلمبا زمینہ لے کے خرید کے تے بدماش بن جانا, تے حکومت وقت نو آکھنا یہ تو اللہ کا ولی ہے, یہ تو اللہ کا ولی ہے. میں کیا تو وہ مولوی ہے جڑا حسین دے دور یزید دے نال بھی ہاں تو ہر حکومت نو سلام کرن والا ٹیشو پیپر ہے, محمد دے دین دا عالم نہیں, عالم دیکھ نہیں. تے مجدد الفسانی نو ویل جن اکبر بادشاہ نو جھکایا ہے, آپ نہیں جھکیا. علامہ اقبال بول پیا گردن نہ جھکی جسی جہانگیر کے آگے. جہانگیر دے کو اکبر دے کو جھکیا. جہانگیر اکبر دا پتر سی نا, انہیں دین الہی بنایا سی. تے مجدد الفسانی دے نال میدان لایا سی کہ قید قبول کیتی, ہر ظلم برداشت کیتا, پر دین نو چھڑیا نہیں. پھر وقت آیا کہ مجدد اگو جھکن, مجدد دی شان اللہ اور بدائی. تے جڑا ہر تابوت دے نال یا حسین آکھے او کاروباری ہے, وہ تو کل دین کا ہے. دین بیان میں نو سمجھ نہیں آئی اس گل دی کہ نبی پاک دین بیان کرن دنیا پتھر مارے. حضور تو بڑی شان والا کون, پتھر مارن دنیا. اچھا میں کہا مولوی جی نبی پاک دین بیان کرن تے دنیا پتھر مارے, تے تو انو آکے یورپ دا ویزا ساڑھے تو لے لو.
یہ کون سا دین ہے؟ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اقبال ادا افسوس مسلمان دی عزت ایمان دا قافلہ بھی برباد ہو گیا، لٹی بھی گئے، پر احساس بھی ختم ہو گیا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اقبال آتا ڈاکواں تو لٹنا ہی سی، تو تو رہبر سے تو رہبری کیوں نہ کیتی صحیح۔ عزیزان گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کسی دی خوشامد کرے وہ دے منہ وچ مٹی تنو۔ حدیث میں لکھاواں گا، بلا وجہ حاکمان دی خوشامد کرنی تے رنڈی بازاں نو ولی بنا چھڑنا، جنہ 126 دن ڈی چوک دے اندر او گند ماریا، او تعفن تے بدبو پھیلائی کہ قوم دی نہ عزت رہی، نہ ایمان رہا، نہ غیرت رہی۔ ان ولی تے مومن تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے خطاب دے دے۔ یہ کسی عالم دین کا کام نہیں، کوئی منافق کر سکتا ہے۔ عالم تعریف وہ دی کرے گا جڑا مصطفیٰ دا سچا غلام سی، تے محمود غزنوی مانگو عادل بادشاہ سی۔ عادل بادشاہ کی تعریف کرو۔ حضور نے آؤندے ہی بادشاہ دا مال دے گیا، دسیا میں آئے دنیا تے ظالمہ دے گربانہ نو ہاتھ پامنا۔ مدارج جیسے شیخ محقق لکھ دیں، امام الانبیاء جدو پیدا ہوندے ہی اپنے زمین تے ہاتھ مارے آئے، ہاتھ مارے آئے، مٹی دی مٹھ لے لئی۔ محقق فرمان دے نبی اشارہ کیتا ہے، دنیا والے ہو آج تو بعد ساری زمین میں محمد دے قبضے وچ آ گئی ہے۔ مٹھ مٹی دی لے کے دسیا ہے، آج تو بعد ساری زمین میرے قبضے چ آ گئی، آج تو بعد میرا قبضہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیدا ہوئے، جنیاں ماما حاملہ سن، رب کائنات نے فرمایا آج کسی نو بیٹی نہیں دینی، کیونکہ جدے گھر بیٹی ہوندی سی وہ دے گھر صفے ماتم میں جاندہ سی۔ رب کائنات نے فرمایا ساریاں جنیاں ماما حاملہ نے ساریاں نو بیٹے دینے نے، کیونکہ میرا حبیب جا رہے ہیں، میرے نبی دی آمد دے کسے دے گھر ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ میں کیا سی چاول ونڈیے تین وہ نہیں پچ دے، رب تے پتر ونڈ چھوڑے نے، رب پتر ونڈے، بندہ اپنی توفیق طاقت دے نال ونڈے، او بے حد بے حساب ہے، او دی طاقت بے حد بے حساب ہے، انہیں محبوب دی آمد تے پتر ونڈے۔ اور اس جڑی کتاب دا کے حوالہ دیتا ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالی دی، او دے وچ لکھیا کہ حضور جس رات پیدا ہوئے نا، اللہ تے حضور دی والدہ پاک نے 3 جھنڈے لگے ویکھے، ایک کعبے تے، ایک مشرق تے، ایک مغرب تے۔ میں کہا مولوی جی ساڑی ایڈی کی جھنڈی نہیں پچدی، رب جھنڈے لوا چھوڑے، وجہ بولو سبحان اللہ۔ ساڑے سنی ہو جان نہ پکے، لوہے دی لاٹھ وہاں دنیا دی کی ضرورت ہے۔ ساڑا مذہب ایسا ہے جدے وچ قرآن بھی حدیث بھی، ہر زمانے دا ولی ساڑے وچ۔ طور مولا صحابت اللہ کیا، اگر اس تفصیل مزید سننی ہوئے میرا نام لکھو نیٹ تے، ہر موضوع دے ہوتے میں صحابہ اہل بیت جو دلائل دیتے ہیں قرآن حدیث پڑھے ہیں، تو انہوں پتہ لگ جاسی جدر سننی ہیں صحابہ تے اہل بیت ادھر ہی عقیدہ بھی ہو تے عقیدہ صحابہ لگا، کیونکہ حضور نے فرمایا ما انا علیکم و اصحابی، جنتی گروہ وہ ہونا ہے جڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے دے چل سے، کہا دیتے ہیں طریقے دے، میں نے کہا تھا کہ طریقے صحابہ چلنا، میں کہا ہاں تھا کہ پھر صحابہ میلاد منائے سے
جڑا سوال جو کل اٹھنا میں آج دس دوں میں کیا مولوی جی المعجم الکبیر امام طبرانی دی روایت نہ ہوئے میں مجرم ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا آپ فرما دیا نے فتذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلادہما حضرت عائشہ فرما دیا نبی پاک نے تے ابو بکر نے اپنا اپنا میلاد میرے سامنے بیان کیتا ہے لفظ میلاد دا گیا آیا 6 کتابیں حدیث دیا مشہور بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ میں کہا جی 6 وچوں چیلنج ایک کتاب لیاؤ کڑ کے جدے وچ کسے محدث نے باب منعقد کیتا ہوئے باب ما جاء فی سیرت النبی لیاؤ میرے سامنے لیاؤ تے جب میرے کو لامے اٹھا ترمذی امام ترمذی نے پورا باب لکھیا باب ما جاء فی میلاد النبی یہ میں کہ جڑے جلسے جس نا تے تسا کر دے ہو اس نا دا تا باب بھی نہیں منعقد ہویا تے جس نا تے اساں جلسے کرنے ہیں اس نا دا پورا باب ترمذی شریف وچ موجود ہے عزیزان گرامی حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دنیا تے تشریف لے آئے ہر کسی نو رنگ لگا ہے جڑا میرے محبوب دے کول آیا ہے وہ بھی رنگیا گیا جدے کول حضور چلے گئے وہ بھی رنگے گئے جڑی آمنہ دی ڈاچی بھی کمزور لی جنہوں برادری بھی صحیح طریقے نال نہیں سی بلندی جدوں میرے محبوب دے قریب آئیے اللہ دے نبی انہوں بھی رنگ دیتا کری چھلی سی کدی مہندی سی او نکدی ڈہندی رہندی سی انہوں نال نہ کوئی بٹھاندہ سی انہوں نال نہ کوئی گلاندہ سی انہی لنگتی کیویں دہاڑی سی جدی ڈاچی سب نور واڑی سی اس ڈاچی دی جو مائی سی انہا نام حلیمہ دائی سی آخر وچ مکے آئی سی پیچھے آکے او پچھتائی سی ہر دعا اس کھڑکایا سی انہوں خیر کسے نہ پایا سی ہر دردی بڑی سوالی سی انہی جھولی پھیر بھی خالی سی جدو سارے پاسوں رہ گئی ہے سرکار دے بوئے بہ گئی ہے آخر او بوا انہیں ملے آئے جتو خالی نہ کوئی ملے آئے رحمت دا جھولا جھولے آئے سرکار دا بوا کھلے آئے ایک لوٹی باہر آئیے دائی بل جھاتی پائیے ان باہوں نب اٹھایا ہے پہلے سینے نال لگایا ہے وہ کہندیا تینوں نال لجاوا میں ایک نوری مکھ دکھاوا میں ساڑھے ویڑے او چند چلے آئے جدہ چند بھی کلمہ پڑے آئے جڑی نال حلیمہ دائیے جد نظر سنے ول پائیے دل پھڑ کے اپنا پہ گئیے سرکار متقدیر رہ گئیے حضور فرماندن حسن یوسف میرے حسن دا ایک حصہ ہے جد ایک حصے دا نا حسن یوسف ہے اس مصطفیٰ دے سارے حسن دا عالم کی حسن تاں کر کے حضور دا بچپن سے بچپن مائی حلیمہ سعدیہ دے گھر سن آپ دی ایک رضائی بہن سی حضرت شیمہ انہاں آپ دی انگلی پکڑی 2 یا 3 سال مختلف روایتاں جنگل وچ لے کے گئی ہیں جدو حضور نو جنگل وچ لے کے گئی ہیں سامنے نبی پاک نے دیکھا ایک بی بی کنویں دے کنارے تے کھلو کے اچھی اچھی رو رہی امام الانبیاء نے اس بی بی نو روندیاں دیکھا ننے ننے قدماں نال دے قریب چلے گئے فرمایا مائی روندی کیوں انہیں آکھیا میں بچیا تیری عمر چھوٹی
کہڑا میرے درد کا مداوا کر لینا. حضور فرمایا بی بی دس تے صحیح ہویا کی کہنے کی کوئی پتر سی کنویں تو پانی بھرن آئی اچانک ہاتھوں پتر کھل گیا کنویں دے وچ ڈگ پیا پتر دی جدائی اس پئی رونی میرا بچہ مر گیا تاں پئی رونی نالے روئی جا رہی ہے نالے دسی جا رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں اس ماں دا رونا ویکھیا نہ گیا. میرے رحمت للعالمین نبی نے اپنی نبی انگلی دا اشارہ پانی وال کیتا ہے جویں کوئی محبوب دی انگلی اُتے آ رہی ہے نال کنویں دا پانی بھی اُتے آ رہا ہے. کلا پانی نہیں آیا لوگوں کلا پانی نہیں آیا نال اس بی بی دا بچہ بھی اُتے آ گیا ہے. مائی ویکھیا جھٹ کر کے چکیا سینے نال لایا چوم دیے پئی لیکن وہ روح کمسرے انسری تو پرواز کر گئی. بی بی قدمی ڈگ پئی. حضور نے فرمایا ماں ہون کی جانی ہے انہیں آکھیا وے سونیا جدی انگلی وچ اینی طاقت ہے جے بچے نو پانی تو باہر لے آ سکدی ہے او مرے ہوئے وچ جان بھی پا سکدی ہے. میرا پتر جویں پانی تو کڈے ایدے وچ جان بھی پا لے. میرے نبی نے ننی انگلی دا اشارہ کیتا ہے مسلماناں اے انگلی اٹھے تے پیا سورج واپس پلٹ دیندی ہے. اے انگلی اٹھے تو چند دو ٹکڑے کر دیندی ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے تو قدرت رسول اللہ کی ہجے بچپنے اج بندیاں دے نبی نو 40 سال پہلے پتہ ہی نہیں سی میں نبی ہاں کہ نہیں. میں کیا ملا جی نبی ہوندا ہے بھاویں ماں دے پیٹ چوے بھاویں عالم ارواح وچ ہوے نبی آ کے نہیں بندا نبی بن کے ہوندا ہے نعمتیں بانٹ دو جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹ دو جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. فرمایا ہور نیت کوئی نہیں منڈے ہو نبی دی تو انہوں کلمہ تے پڑھایا ہے کلمے دا احسان ہی بھول گئے. حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے بے جان بچے وچ جان پہ گئی ہجے بچپن ہے اعلان تے 40 سال دی عمر پاک وچ کیتا ہے لیکن بچپن وچ بھی نبی ہوندا ہے. 40 سال حکمت ایسی فرمایا محبوبہ انہاں دے وچ رہو اے تیرا بولنا ویکھن چلنا ویکھن اٹھنا ویکھن کھانا ویکھن پینا ویکھن تیرے دن ویکھن تیری راتاں ویکھن آپ مجبور ہو کے آکھن تو صادق بھی ہے امین بھی. 40 سال قرآن بن کے دکھا 23 سال قرآن پڑھ کے سنا. جی مناسب سمجھے تو مسئلہ نمبر 1 بیان کر دیں. حضور نوری تھے یا خاکی کسی حوالے اور مضبوط دلائل کے ساتھ. عزیزان گرامی 40 سال فرمایا قرآن بن کے دکھا 23 سال قرآن پڑھ کے سنا. اتنے اے مطلب نہیں سی کہ نبی نو پتہ کوئی نہیں سی. نبی ازل تو نبی یہ ترمذی شریف اٹھا صحابہ نے پوچھا واجبت لکن نبوہ حضور توڑے تے نبوت واجب کدو ہوئی کیا صحابہ نے نہیں سی پتہ بھی اعلان تو ساڑھے سامنے ہوئے ہے اے عمر پاک مڑ کیوں پوچھتے پہن فرمایا ہوتا جان دے سن اے اعلان ہویا ہے اسا اے پہ پوچھنے ہیں ملی کدو ہوئی واجبت لکن نبوہ حضور توڑے تے نبوت واجب کدوں ہوئی. نبی پاک بھی اگو یہ نہیں آکھیا یار توڑے سامنے تے اعلان کیتا پھر پوچھ دیو پہ نا. حضور نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد آدم چاہجے روح نہیں پئی میں اودوں بھی نبی
میں ادو بھی حضور دا بچپن بھی بے مثال ہے، جوانی بھی بے مثال، بڑھاپا شریف بھی بے مثال، حضور دی ساری زندگی ہی بے مثال ہے۔ جی سوال تو آپ نے وہ کیا ہے جس کے لیے پورا 1 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ بندے جو کہ تھک بھی گئے ہیں تو ان چاولاں دے انتظار بھی ہے، لہذا بہتر بھی جلدی جان چھڑ دینی چاہیے، کیونکہ اگلے دن میں تقریر پہ کرتا ہوں تو میں نے پرچی آ گیا کہ مولوی صاحب لنگر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں آکھا یار دعا کرو یا اللہ بریلوی جدو مرے دا سر دے گے چوگے، یہ دا سر دے گے چوگے، انی توجہ کرے حضور دے دین ال کر دیتے دویاں پھڑنا سی انہوں نے۔ سنو، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری جسم بشریت ہے۔ کیا ہے؟ بشریت۔ جو حضور کی بشریت کا انکار کرے کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے۔ حضور کا روحانی وہ نور ہے، جی میں قرآن دے اتے غلاف چاڑ دے ہو، قرآن دے غلاف چاڑ دے ہو تو دی ان حقیقت نہیں بدلنی۔ مصطفیٰ دی حقیقت نور ہے، اتے بشریت دا غلاف ہے، بشریت دا ٹھوس دلائل کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم، تحقیق تمہاری طرف آیا، من اللہ، میں اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب، نور اور روشن کتاب۔ مجھے کہنے لگا نور سے مراد بھی قرآن ہے، میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں درمیان میں واو عاطفہ ہے۔ واو عاطفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پچھلی اور اگلی چیز میں فرق واضح کرتا ہے۔ جیسے ہم کہیں اردو میں میں اور وہ، میں اور وہ، انہیں فرق کر دیتا، میں ہو رہا اور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تھوڑے وال آیا اللہ دی طرف نور اور روشن کتاب۔ میں کہا مولوی جی ہون میں تیرے مولوی نہ پوچھ لما کہ نور تو مراد کون ہے، حوالہ نوٹ کر، حوالہ غلط ہوئے لاکھ روپیہ انعام دے سا، حوالہ صحیح ہوئے ملہ تیرا ہوئے مڑیو آکھاں گا عقیدہ او من جڑا سنی دے۔ کتاب کا نام تفسیر ثنائیہ، لکھنے والا مولوی ثناء اللہ عنبرسری۔ کتاب کا نام تفسیر ثنائیہ، لکھنے والا مولوی ثناء اللہ عنبرسری غیر مقلد۔ اسی آیت کے تحت لکھتا ہے نور سے مراد محمد کی ذات ہے۔ جادو وہ جڑا سیر چڑھ بولے، میں انج محدثین دے لینا لا سکنا حوالے، روح المعانی اٹھا، در منصور اٹھا، تفسیر جلالین اٹھا، ابن کثیر دی تفسیر ابن کثیر اٹھا، سب تو پہلی قرآن دی جڑی تفسیر لکھی گئی تفسیر طبری، انہوں پڑھ سارے لکھے ہیں۔ وہ جڑے نور دی گل رب پیا کرتا ہے، وہ نور اور کوئی نہیں آیا، وہ اللہ دا مصطفیٰ آیا ہوئے، اللہ دا محبوب آیا ہے۔ جڑا رب آکھے روشن کتاب، اس کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ جو ہے جی نبی کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے، انہوں اپنے رنگ بشر نہیں سمجھنا۔
تواڈے ساڈے بارے لکھیا ہوندا ایئرپورٹاں تے تھوکیے مت میں جڑا جبے کبے والا درنٹ مولوی ہو تھوکدا اگلے دن چلو باہر کیوں تیری تھوک میں جراثیم ہے مصطفیٰ لعاب دہن کوڑے کھوں میں ڈالے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور کسے آکھیا سی کچ بھی منکا تے لال بھی منکا اکو رنگ دہانا شراف کلو جے مل پوائیے فرق ہے لکھاں کوہانا تم نے نبی کا ظاہری جسم دیکھا ہے تم نے حضور کا باطن نہیں دیکھا وہ قرآن کی جو آیت پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم محبوب فرما دے میں تمہاری مثل بشر ہوں میں کہا جی محبوب فرما دے میں تمہاری مثل بشر ہوں یہی بات ختم ہو گئی یا آگے بھی ہے کہ آگے بھی ہے میں کہا وہ کیا کہتا ہے الیہ انما الہکم یوہا الیہ انما الہکم میرا اور تمہارا فرق یہ ہے کہ اللہ کی واہی مجھ پہ آتی ہے اور وہی دے شکل نو وہی دے بھار نو ہر بندہ نہیں برداشت کر سکتا وہی دے شکل نو برداشت کرن کی طاقت اللہ نبی دے دل چ رکھ دے ان سب وکھری شان والا بنا دے جڑا وہی دے بھار اور شکل نو برداشت کرنا ہے تا کر کے میں کہا مولوی جی تیری بشریت ہے کہ تینوں تھکن کوئی نہیں دینا نبی لابے دہن علی دی آنکھ تے لاوے درد ختم غار صدیق دی اٹی تے لاوے سب دا زہر ختم سب دا زہر ختم سکے تھنا علی بکری دے تھنا نو ہاتھ لاوے دو دیاں نارا چال پہن تے جڑے بزرگ بشر بشر دی لاٹ لاؤندے نے ماج دو دین دی پیو ویلے کولو ٹاپ پنجن اگلائی چاہ جاندی اگلائی کملہ نہیں بڑھنا چاہیے حضور دی شان نبیاں میرے محبوب دی مثل تا سوا لکھ نبیاں چ کوئی نہیں ہن بخاری پڑھا بخاری جلد پہلی کتاب الصوم باب وصال صوم حضور نے روزے رکھے روزے کی میں رکھے نہ دینے کچھ کھان نہ راتی لگاتار روزہ صحابہ اکرام نے ویکھیا انہاں بھی رکھنے شروع کر دیتے ہن ویکھ بشریت دا فرق او 2 دن گزرے کوئی 3 دن تگیا کوئی 2 دن ظاہری بات انسان ہے نہیں کھاسی تو کمزور ہو جاسی او ہولی ہولی نحیف تے کمزور ہو کے ڈگ دے گئے تعداد گھٹ گئے حضور نے فرمایا کدھر گئے عرض کیتی سنیا تیری سنت تے عمل کردے سارے روزے رکھے نہ دینے کچھ کھاندے نہ راتی حضور سارے دے کول گیا فرمایا اٹھو روزے توڑ دیو ایکم مثلی کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا ہن جڑا مولوی منہ پٹ کے قرآن پڑھے تے آکھے انما انا بشر مثلکم میں اس مولوی نو پوچھنا جدوں نبی فرمایا ایکم مثلی کیڑا ہے تواڈے وچوں میرے ورگا صدیق اکبر تے اگوں اے نہیں آکھیا انما انا بشر مثلکم مولا علی تے اگوں نہیں آکھیا انما انا بشر مثلکم سارے سر سٹ لیا قرآن تو زیادہ سمجھنا ہے کہ محمد کے صحابہ زیادہ سمجھتے سن ایکم مثلی کون ہے تھوڑے وچوں میرے ورگا میرا رام میں دینے بھی کھماؤں راتی بھی کھماؤں حضور دی 63 سالہ زندگی تے جڑے جوں آپ نے کھاد دن تنابل فرمائے نا 13.5 سیر کنے اچھا بولو مولوی صاحب انہا ناشتہ کھا جاندہ ہے دعوے کرنے بشریت تے برابری دے
میرے مصطفیٰ کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے، نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ صدیق اکبر نو حضور فرمایا ہے صدیق میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جانتا، بولو رب تو علاوہ صدیق جڑا نال روے انج روے بھی غار چی نال تے اج مزار چی نال، او تے حضور نو نبی پاک نو تاکھن میری حقیقت نو علاوہ تم ہی نہیں جاندا، میرے رب تو علاوہ کوئی جاندا ہی نہیں۔ جس حقیقت نو صدیق اکبر مکمل نہ پہنچ سکے، دعا تیسرا بعد چاہمنا لے دی کی حیثیت اوقات ہے، محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں قرآن دی آیت حضور دا ظاہری بے مثل و بے مثال بشریت ہے، حضور دا باطن نورانیت ہے، ادھر نورانیت چ لیندن ادھر بشریت چ دین دن، اللہ محبوب دے رخ دو چ بنائے، جے ایک سیدھا نور بن کے ہوں دے آپاں ویکھ نہیں سا سکتے، کول کوئی بہ سکتا نہیں سی، تے وہ بانا تا انسان وچ سی، انہوں نے فیض دینا سی، تا اللہ بشریت دا غلاف پوائے محمد دی نورانیت۔ ایک سوال دے اعتراض دا جواب بھی دن دا جمع آدن جے نور سی تے مڑ زخوائے احد زخم کیوں لگا، دندان مبارک شہید کیوں ہوئے؟ پہلی گل حضور دے پورا دند مبارک شہید نہیں ہوئے، ذہن چ رکھے کیوں؟ دند دا مکمل ڈگنا یہ عیب ہے، وہ ذات بے عیب ہے، صرف تھوڑی جی نکر تو جی میں کوئی چیز بھردی نہیں، وہ تھوڑی جی بھریا ہے، تے مفتی احمد یار خان اور دیگر محدثین نے لکھیا ہے کہ تھوڑا جہا بھریا ہے تے انج بھریا ہے کہ وہ دے وچ موتی دی چمک پیدا ہو گئی، موتی دی چمک پیدا ہو گئی، لہذا بہرحال جی کہ خون مبارک تے پھر نکلے ہی ہے نا، یہ نور تے خون نکلدا نہیں۔ میں کہا جی میں ہاں، میں کہا اٹھا بخاری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل آئے، انہاں کہا کیویں آیا کہ جی تہاڈی جان قبض کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بٹ کے تھپڑ ماریا آگ کٹ دیتی، بخاری چ نہ ہوئے میں مجھے فرشتہ نور ہے کہ نہیں، ہون کیویں آنکھ نکلی بولو، آگ کٹ دیتی تے وہ آگ کڑھا کے تے اللہ دی بارگاہ وچ گئے، یا اللہ کیڑے بندے کول گلی ہو تو دنیا تو جانا ہی نہیں چاہتا، رب فرمایا پہلے میرے محبوبہ دی بارگاہ دا ادب سکھ، جنت جدان لے جا، پہلے جا کے میرا سلام کر دیویں، اپنا سلام دیویں، پھر میرا پیغام دیویں، تے پھر عرض کریں ادب نال حضور اس دان تے ہاتھ رکھ دیو، جننے وال تواڈے ہاتھ تھلے آ گئے اننے سال تواڈی زندگی ود جاسی۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آیا تے پہلے سلام کیتا، پھر اللہ دا پیغام دیتا، آپ فرمایا موڑ آخر جی جانا تے پینا ہی ہے، آپ فرمایا چلو پھر آپ ہون ہی چلنے ہیں۔ ہن جڑی گل کرنا چاہنا فرشتہ نوری ہے، آنکھ کیویں نکلی؟ میں کہا مولوی جی تو اے دا جواب لایا، او دا میرے تو لے لیں، توجہ ہے؟ ہوں اللہ تھپڑ مروایا کیوں سی؟ حکمت بھی دساں، موسیٰ علیہ السلام تو بعد جانا سی عیسیٰ علیہ السلام، انہاں دے کول اسرائیل نے آنا نہیں سی، انہاں نو رب اٹھانا سی زندہ آسمان سے، اس تو بعد سی مصطفیٰ، رب موسیٰ تو تھپڑ مروا کے اسرائیل نو بارگاہ محمد دا ادب دسے آئے، اس تو بعد میرا محبوب ہی ادھر انج نہیں جانا، تا کر کے پھر 3 دن دروازے تے کھڑا رہے، اجازت ملی تے آئے۔ تو بہرحال ایک جواب دے سوال کو کرے تو دے جواب دے ان 2 طریقے، ایک الزامی
ایک تحقیقی میں الزامی کر چلے ہاں جڑا آکھے نور نو سٹ نہیں لگ دی انہوں جڑا بخاری وچے عزرت اسرائیل دی اکھ نکلی ہے فرشتہ نور ہے کہ نہیں اکھ سے نور ہے انہوں پھر اکھ کیویں نکلی اے دا جواب تو دے دے مصطفیٰ دا ساڈے تو نہیں یا بخاری تو نسو یا ہاتھ کھڑے کرو بھی اسی بخاری نو بھی نہیں مننے تو دوستو میرے محبوب دے اللہ رخ دو چبڑائے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں سوئی دا کم کر دی سا میری سوئی ڈگ دی سی مصطفیٰ مسکران دے سن دندان دی چمک میں سوئی لب لیندی سی یہ نورانیت نے دور کی سون بجلی گڑکی دو صحابی سن انہاں کہ حضور اے ساڑی سوٹی نو ہاتھ لا دیو اے دے چانن آ جا سی اسا اے دی روشنی وچ گھر چلے جاؤں حضور نے سوٹی نو ہاتھ لگ گیا تو سوٹی چمک پئی او جا رہے سن ہن اگو دوواں دا راہ ہونا سی وکھرے وکھرے ہن دوے کی کیتا انہیں کہا یار اے سوٹی میری سوٹی نہ لا تو اے گل کرنا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نہیں نور تیرا سب گھرانہ نور اللہ تعالیٰ دے محبوب دی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا